الجلال والعليا قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومدينا ومدنينا وربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد للہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود گاتے سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے گئے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد پھر براق پر بیٹھ کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوا جب آپ یعنی براق پر سوار ہوئے جس پتھر میں آپ نے پاؤں رکھا تھا وہ پتھر آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گیا اس لیے کہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا تو آپ نے اس کو اشارہ فرمایا تو اسی جگہ پر یعنی وہ پتھر رک گیا نہ زمین پہ ہے نہ اوپر ہے ڈگر پہ کھڑا ہے اسی طرح نظر آتا ہے کہ زمین کے اوپر ہے یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ پہلے آسمان کے دروازے پر گئے تو دروازے کی دستک دی تو دروغے نے پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا کہ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آخر الزمان نبی۔ انہوں نے کہا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، ہم آپ کے انتظار میں تھے۔ جب دروازہ کھلا آپ پہلے آسمان سے چلے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ میں کچھ واقعات دیکھے کہ جن لوگوں کو انعام بھی مل رہا تھا اور کچھ لوگوں کو عذاب بھی ہو رہا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ اپنی امت کو آ کر بچاؤں کہ اگر یہ لوگ یہ کام کریں گے تو وہ انعام کے حقدار ہوں گے، اگر یہ برے کام کریں گے تو ان کو عذاب ملے گا جس طرح ان کو مل رہا ہے۔ تو میرے آقا نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے جا کر دیکھا کہ ایک قوم ہے اسی وقت زمین میں دانہ ڈالتی ہے، 2 منٹ کے اندر یعنی وہ درخت پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بعد اس کو کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کھانا ختم نہیں ہوتا، پھر دوبارہ وہی درخت پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو کاٹ کر پھر اس کو کھا رہے ہیں، اسی طرح بار بار یہ کام ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ یہ وہ امت ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے اور آپ نے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر غرباء اور مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو انعام عطا فرمایا، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 10 دنیا کے اندر 70 آخرت کے اندر، اگر وہ زیادہ حدود سے دیتا ہے تو 70 دنیا کے اندر اور اس سے زیادہ آخرت کے اندر ملتا ہے۔ کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں خیرات دی اور غرباء و مساکین کو کھانے کے لیے کچھ دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ وہ لوگ بڑے خوش ہیں، اللہ کی نعمت کھا کر اس مالک کا شکر ادا کرتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم بھی اسی طرح کرو گے، غرباء و مساکین میں تقسیم کیا کرو گے، تو فرمایا رب العزت تمہیں بھی یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اگر تم غرباء اور مساکین میں نہ تقسیم کیا تو تمہارا دنیا کے اندر رزق بھی تنگی ہو جائے گی، آخرت میں بھی اس نعمت سے معلوم ہو جاؤ گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں آگے جا کر کچھ لوگوں کو دیکھا جو وہ لوگ زمین پہ لٹائے ہوئے ہیں، فرشتے پتھر اٹھا کر ان کے سر پہ مار رہے ہیں، وہ پتھر گیند کی طرح اڑ کر دور جا کے پڑ جاتا ہے تو ان کے سر جو ہے وہ چور و چور ہو جاتے ہیں، فرشتے پتھر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے سر اسی طرح سالم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بار بار عمل کیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھا کرتے تھے، صرف نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، گپے مارتے رہے، جب وقت ختم ہونے کو قریب ہوا، عصر کا وقت شروع ہونے لگا، اس وقت جا کر نمازیں اس نے ادا کی۔ پھر نماز کے اندر سستی کرنے والے کو اتنی سزا مل جا رہی ہے، نماز وہ پڑھتے ہیں قضا بھی نہیں کرتے تو ان کو اتنی سزا دی جا رہی ہے۔ جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے، کیا اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنی نعمت نازل فرمائے؟ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، میرے آقا نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا
تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر بے برکتی ڈال دیتے ہیں، بے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کی رحمت اس آدمی سے دور رہتی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نماز میں اللہ کا قرب ہے۔ یہ اگر اللہ کے قرب سے دور رہنا چاہتے ہو تو نماز چھوڑ دو۔ ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ شیطان چلا، کہیں وہ جا رہا تھا وہ بھی اس کے ساتھ چلا۔ جب 5 وقت نمازوں کے گزر گئے تو شیطان کہنے لگا کہ یار میں ایک سجدہ اللہ کا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے مجھے لعنتی قرار دیا ہے، تو نے تو 5 وقت کی نماز چھوڑ دی ہے، تیرے اوپر رحمت اللہ کی کیسے آئے گی؟ میں تو پہلے بھی لعنتی ہوں، میرے اوپر لعنت برسی ہے اور تیری وجہ سے اور میرے اوپر اور کوئی لعنت نہ آ جائے، اس لیے میں تیرے ساتھ نہیں چلتا کہ کسی وقت بھی تیرے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو آدمی نماز سے دور رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ آدمی اللہ کے عذاب کا انتظار کرے کہ کب اللہ کا عذاب آ جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں غلطی کر بیٹھی، آپ کے پاس آئی ہوں، اللہ کے دربار میں دعا کریں رب کائنات میرا گناہ معاف کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جوش میں آئے، کہنے لگے کہ یہاں سے چلی جا، تیری وجہ سے میرے اوپر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ایسا گندا کام کرا کے آئی ہے تو پھر میرے پاس آئی، مالک کی رحمت سے نہیں تو ڈرتی کہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی کہ اللہ کا عذاب کس وقت آ جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اوپر عذاب کتنا آتا ہے، زمین بھی تڑپتی ہے، آسمان بھی تڑپتا ہے، مولا کہ مجھے تو اجازت دے میں ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں زمین تو بھی رک جا، آسمان تو بھی رک جا، میں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن حساب و کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو جواب دے دیا، چلی گئی۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے سلام بھیجا اور کہا ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، دنیا کے اندر سب سے بدتر عورت یہی ہے تیرے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جبرائیل کہ میں اس کو گندا سمجھتا ہوں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس زانیہ عورت سے بھی زیادہ بدتر آدمی وہ ہے جو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا کہ تیرے نزدیک تو زانیہ عورت سب سے بدتر ہے، تو رب کائنات نے فرمایا اس سے بھی زیادہ بدتر وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اس عورت سے بھی وہ آدمی گندا اور زیادہ خراب ہے۔ ہر جانور جب صبح اٹھتا ہے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، گدھا کہتا ہے رب کائنات کہ تو نے مجھے گدھا بنایا ہے پر کتا نہیں بنایا۔ جب کتا اٹھتا ہے کہتا ہے رب کائنات کہ تو نے مجھے کتا بنایا اور پلید جانور نہیں بنایا۔ سب سے زیادہ پلید خنزیر ہے، وہ بھی صبح صبح اٹھ کر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے نجس اور پلید بنایا ہے، مجھ جیسا پلید دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ رب کائنات میں پلید ضرور ہوں پر صبح کے وقت جب میں اٹھوں تو میرے سامنے بے نماز نہ آئے۔ وہ خنزیر بھی بے نماز آدمی سے پناہ مانگتا ہے۔
کہتا ہے رب کائنات کی صبح کے وقت جب میں جاؤں تو میرے سامنے کوئی بے نماز آدمی نہ آئے. جو ہمارا نظریہ یہ سوچ ہے نا، جب آدمی کام پہ جاتا ہے کام نہیں لگتا، کہتا ہے یار صبح کوئی ایسا منحوس بندہ متھے لگ گیا ہے جو میرا کام دے. حالانکہ یہ بات نہیں، یہ ہماری سوچ ہے. کردار اپنا ہوتا ہے، اس بندے کا نہیں ہوتا. اگر تو اچھا کام کر کے جا، جو کچھ بھی تیرے سامنے آئے گی وہ ساری کی ساری کا بابا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح کا تم کام کر کے جائے گا اسی طرح کی چیز تمہیں ملے گی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی جی میرے متھے صبح صبح لگ گیا، یہ کام نہیں. حالانکہ یہ بات سیدھا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جانور بھی اس آدمی سے پناہ مانگتا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرو. جب قیامت کا دن ہوگا میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت وہ ہوگی جس کے قیامت والے دن ہاتھ اور پاؤں اور چہرے جو ہے ان کے چمک رہے ہوں گے. میں یہ دور سے دیکھ کر کہوں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. جس کے ہاتھ اور پاؤں چہرے نہیں چمکیں گے تو میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے. تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہم تو دنیا کے اندر بڑے عیش و آرام سے بڑے مزے سے گھوم رہے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو آئے گا تو پھر میں تجھے سے پوچھوں گا. تو اس وقت کہے گا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہ کاش کہ دنیا کے اندر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا تو آج یہ مجھے تکلیف نہ پہنچتی. میرے آقا نے فرمایا کہ بے نماز آدمی جب اللہ کے دربار میں آئے گا کبھی تو اس کی شکل خنزیر کی طرح بنی ہوئی ہوگی، یعنی کتے کی شکل بنی ہوئی ہوگی، گدھا کی شکل بنی ہوگی. انسانیت کی شکل اس کی نہیں رہے گی. باقی جسم انسانیت کو ہوگا، چہرہ اس کا بدلا ہوا ہوگا. اس وقت دیکھ کر شرمائے گا کہ کاش کہ اگر میں دنیا کے اندر اچھا کام کر لیتا تو آج مجھے یہ تکلیف نہ پہنچتی. میرے آقا نے فرمایا کہ بے نماز آدمی کا جنازہ نہ پڑھو. حضرت ابوبکر میرے آقا نے کبھی بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق نے بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا. حضرت عمر فاروق نے بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا. حضرت عثمان غنی نے بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا. حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا. حضرت امام حسین نے بے نماز آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا. اور صحابہ کرام تو اور ہر صحابی نے ان کا بھی دیکھ کر ان کی پیروی کی ہوگی. تو ہم یعنی بے نماز ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتے، کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ ہماری نماز قضا ہوگی. ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم سے سب سے بڑے مسلمان ٹھگی ہم کر رہے ہیں، فراڈ ہم کر رہے ہیں، ہیرا پھیری ہم کر رہے ہیں، پھر بھی ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایسی قوم کو دیکھا کہ جن لوگوں نے نماز قضا نہیں کی، نماز تو ادا کیا ہے پھر بھی ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ وہ نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے. ایک نماز کا وقت گزر جاتا، دوسری نماز کا وقت قریب ہونے کو ہوتا، جلدی سے جا کر نماز ادا کر لیتا. تو ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ زمین پہ لٹا کر ان کے سر کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں صرف سستی کرنے کی وجہ سے. تو عذاب دیا جا رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کتنا عذاب ملے گا. میرے آقا نے فرمایا میں نے جا کر کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ بڑے پھولے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ان کو ڈستے ہیں، وہ چیخے مارتے ہیں، روتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ اب تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ تمہارا کیا ہوا ہے جو کچھ دنیا کے اندر کر کے آئے وہی کوئی تمہیں مل رہا ہے. فرمایا میرے آقا نے کہ جبرائیل کے ان لوگوں کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو کیوں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو رشوت لیا کرتے تھے، رشوت کے لقمے کھایا کرتے تھے،
उस वक्त उनको लजीज लगते थे। अब वो लुकमान के पेट के अंदर सांप और बिच्छू बन गए। एक हदीस पाक के अंदर आता है कि इतने बड़े लंबे पेट हो जाएंगे कि वो उठने का इरादा करेंगे तो उठ नहीं सकेंगे। फरमाया वो गधा की तरह 4 पांव के 50 पांव के जानवर की तरह चलेंगे, जो खड़े होकर चल नहीं सकेंगे। सांप और बिच्छू उनको पेट के अंदर खाएंगे। उस वक्त वो पनाह मांगेंगे। रब्बे कायनात फरमाएगा दुनिया के अंदर जो तुमने लेकर खाया है वो ही तुम्हें मिल रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया कि अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी। ये दोनों आदमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, इनको जन्नत नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर माशाअल्लाह रिश्वत को लेते नहीं। यहाँ बगैर रिश्वत के कोई काम होता भी नहीं। कोई काम भी आप करा लें, जब तक आप पैसे नहीं देंगे उस वक्त का आपको काम करके नहीं। कोई काम नहीं, दफ्तरों में बड़े आराम से बैठे हैं, जाओ टाइम नहीं है हमारे पास भी। अगर पापा कह दे आदम दिखला तो मिनट 10 भी नहीं लगाते, फिर तेरा काम हो गया। क्यों? मेरे आका ने फरमाया कि रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी। इस मुल्क के अंदर बगैर रिश्वत के और कुछ नहीं। कोई काम करो बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। बताओ कि हम कैसे जन्नत में जाएंगे? मेरे आका ने तो ये फरमा दिया है जब तक पाकिस्तान के अंदर हरामखोर लोग मौजूद हैं उस वक्त तक अमन नहीं आ सकता। जब ये हरामखोर खत्म हो जाएंगे उस वक्त अमन आ जाएगा। आप वो आदमी रिश्वत नहीं दे सकता, ना तो वो मकान ले, ना कोई गाड़ी ले, ना कोई मीटर लगवाए, ना कोई काम करे, सब चीज से आजाद हो। ना वो दफ्तर में जाएगा तो ना वो रिश्वत देगा। क्योंकि अगर आपने मोटरसाइकिल लिया है लेकर आप रोड पे जाएंगे तो रिश्वत देकर वापस आएंगे। किसी को ये लोग माफ नहीं करते। सब चीज ले जाए, सब चीज आपके पास मुकम्मल होगी, फिर भी घर के पैसे हमें दो। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास लाइसेंस कागजात सब चीज मुकम्मल थी, किसी चीज की कमी भी नहीं थी। उन्होंने फिर भी मुझे 100 रुपया लेकर छोड़ा। 100 रुपया लेकर छोड़ा। बताओ कि मैं जन्नत में जाऊंगा? कि मेरे आका ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और लेने वाला भी जहन्नमी। और जब अगर नहीं देते तो आपके ऊपर ऐसा झूठा केस लगा देंगे कि सारी जिंदगी आप समझाता को चक्कर लगाते रहेंगे। अगर उनसे जाकर पूछे ना, बड़े बैठे कहते हम जैसा कोई ईमानदार भी नहीं इस पाकिस्तान के अंदर, हम जैसा कोई ईमानदार भी नहीं है। अच्छा, फिर वो खर्चे करते हैं माह रमजान में जी ज़कात है, उनकी ज़कात का क्या फायदा? जो माल भी हराम का है वो ज़कात कैसे निकलेगी? मेरे आका ने फरमाया एक लुकमा तेरा हराम का तेरे पेट के अंदर गया, 40 दिन की तेरी इबादत न कबूल है, 40 दिन तेरी दुआ मंजूर नहीं होगी। मेरे आका के दौर के अंदर एक आदमी मस्जिद के अंदर रो रो कर दुआएं मांग रहा था, और यानी इतना रो रहा था कि साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह कितने दिन हो गए हम इसको देख रहे हैं, इसकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? मेरे आका ने फरमाया इसकी गज़ा जो है वो हराम की है। ये अगर हलाल की होती पहले दिन हाथ उठाकर दुआ मांगता, रब्बे कायनात कबूल कर लेता। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन ये लोग जिनके पेट के अंदर सांप और बिच्छू होंगे तो फरिश्ते कहेंगे उस वक्त तो बड़ी खुशी से खाता था, ये लजीज लुक़मे हैं, बड़े मजा दे रहे हैं, लज्जत दे रहे हैं, अब ये जो है तुम्हारे पेट के अंदर इसके मजे भी चुको। उस वक्त उसको अज़ाब मिलता रहेगा, वो इंसान उस वक्त पछताएगा, कहेगा कि काश अगर दुनिया के अंदर मैं हलाल कमाकर 2 लुक़मे की बजाय 1 लुक़मा खा लेता तो वो मेरे लिए बेहतर था। मैं तो हराम इकट्ठा करके आया हूँ, जिधर तक उसकी औलाद खाती रहेगी वो भी गुनाह उसको मिलता रहेगा जो अपने औलाद के लिए हराम जमा करके लिया है। अगर वही हराम चलता रहेगा तो उसके लिए सारा गुनाह उसके ऊपर आएगा जो कमा के इकट्ठा कर लिया है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया इस गुनाह से, हराम से बचो ताकि इस अज़ाब से तुम बच जाओ। तो मेरे आका ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनको ये अज़ाब हो रहा था,
اپنی امت کو آ کر بتایا کہ اے میری امت اس چیز سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے تم بچو گے، اگر اس سے نہیں بچو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے ہمیں بھی نجات عطا فرمائے، اور اگر ہم سے ہو گیا ہے تو رب کائنات ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔